الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه ومعافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا بحذافيرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص تشریف لائے اور ان سے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجیے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں ایک نصیحت فرما دیں جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں اور اس پر عمل کروں. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں ایک نصیحت نہیں فرماؤں گا، دو فرماؤں گا. دو بھی نہیں بلکہ تین بھی نہیں بلکہ چار بلکہ 5 نصیحتیں فرماؤں گا. تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ 5 نصیحتیں ہمیں فرما دیں. میرے استاد محترم جو ہے وہ تشریف فرمائے ہیں، مجھے علم نہیں تھا، تو میں استاد جی سے درخواست کروں گا حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب دین پوری وہ تشریف لائیں. سجی مجھ سے مجھے قطعاً اس کا علم نہیں تھا کہ استاد محترم تشریف فرمائیں. یہ ہمارے مفتی عبدالقیوم صاحب دین پوری، میرا نام بھی ان کے ہم نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. شیخ الحدیث بھی ہیں اور جو ہے وہ دارالفتاء کے رئیس بھی رہے ختم نبوت کے اندر، اور کافی ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، ان کے نواسے بھی ہیں. تو نسبتیں بھی، نسبی نسبتیں بھی حاصل ہیں، روحانی بھی نسبتیں حاصل ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے دین کی بھی خدمت خوب لی ہے. اور پھر یہ تو بے ادبی بھی ہے کہ استاد کے سامنے میں کچھ بات کروں، لیکن الامر فوق الادب کے تحت کیونکہ استاد جی کا حکم ہے تو چند باتیں میں پھر عرض کرتا ہوں. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، ایک بات کی نصیحت کیجیے. تو انہوں نے فرمایا میں آپ کو ایک نہیں 2 نصیحتیں کروں. 2 نہیں 3 نصیحتیں کروں گا. 3 نہیں بلکہ 4. پھر فرمایا 5 نصیحتیں کرتا ہوں. ان 5 نصیحتوں کروں گا تو ان پر تم عمل کرنا. اور حقیقت بات یہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نصیحتیں فرمائیں، ان نصیحتوں پر کوئی اگر انسان عمل کر لے، پورا دین کا خلاصہ انہوں نے بیان کر دیا. اور زندگی میں تو اگر کوئی اور عمل نہ بھی کرے، صرف ان 5 باتوں پر عمل کر لے، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا، اس کی دنیا آخرت سنور جائے گی. ایسی انہوں نے دین کا خلاصہ اور عطر نکال کر پیش کر دی. پہلی بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ تم پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ کماؤ، اور گھر میں جب داخل ہو تو پاکیزگی کے ساتھ داخل ہو. یہ پہلی نصیحت انہوں نے ارشاد فرمائی. پاکیزہ کھاؤ،
پاکیزہ کھانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے ہم لوگوں کو. ایک تو کہا ہے حلال کھاؤ، اور حلال کے ساتھ پاکیزگی کا بھی حکم دیا ہے کہ حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی ہونا چاہیے، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے. ہم حلال کا تو اہتمام کر لیتے ہیں لیکن طیب کا اہتمام ہم نہیں کرتے، پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتے. اور پاکیزگی کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ گھر کا کھائے. گھر کا کھانا جو ہوتا ہے یہ پاکیزہ کھانا ہوتا ہے. پاک لوگوں سے بناتے ہیں، صفائی ستھرائی کے ساتھ بناتے ہیں، اہتمام کے ساتھ بناتے ہیں، اور پھر اس پاکیزہ کھانے کا نور ہی الگ ہوتا ہے. ہم لوگوں کو جو ہوٹلنگ کی عادت ہے، ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں، باہر کے کھانا کھاتے ہیں، اور ایک عام رواج ہو چکا ہے. کبھی کبھی ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک جو معمول ہمارا بن چکا ہے کہ فاسٹ فوڈ کا معمول بن چکا ہے اور پھر ہوٹلنگ کا معمول بن چکا ہے، خاص طور پہ ویکینڈ پہ ہم جاتے ہیں باہر، تو یہ چیز جو ہے انسان کے روحانیت کے اندر پھر فرق ڈالتی ہے. تو پاکیزہ کھانا کھائیں. میرے خود ایک ساتھی ہیں، وہ ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں، سرجانی ٹاؤن میں امام ہیں، حضرت استاد جی کے بھی شاگرد ہیں، مفتی یوسف علی ان کا نام ہے. تو انہوں نے مجھے خود کہا کہ جس مدرسے کے ساتھ وہ پڑھاتے ہیں وہاں پہ ایک بڑا ہوٹل ہے. اس ہوٹل کے میں جو کام کرنے والا جو کھانا بناتا ہے اس نے خود ان کو یہ بات بتائی کہ ہوٹل کا جو سڑا ہوا گوشت تھا، 10 کلو مرغی کا سڑا ہوا گوشت، کہہ رہے میں نے اس کے اندر ایسا مسالہ لگایا اور ایسا کڑھائی بنائی، میں نے وہ 10 کلو گوشت میں نے ہوٹل والوں کا نکال دیا. تو ہوٹلوں کے اندر تو پاکیزہ کھانا نہیں ہوتا. تو شریعت نے اور جو ہمیں حکم دیا ہے وہ حلال کا بھی دیا ہے، طیب کا بھی دیا ہے، اور پاکیزگی کا بھی حکم دیا ہے. پاکیزہ کھانا کھاؤ. اور جو حلال کھاتا ہے، پاکیزہ کھاتا ہے، اس کا نور ہی الگ ہوتا ہے. دیوبند کے اندر ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک لالا جی تھے، شاہ جی کے نام سے مشہور تھے. تو وہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جنگل میں جاتے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹتے اور کاٹ کر جو ہے وہ بازار میں جاتے اور بیچا کرتے تھے. ان کی عادت یہ تھی کہ 4 آنے میں وہ لکڑیاں فروخت کرتے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. بس ان کی عادت یہ تھی کہ 4 آنے میں فروخت کریں گے، کوئی اس سے زیادہ لگاتا نہیں دیتے، کم لگاتا تو بھی نہیں دیتے. اب ان 4 آنے کا کرتے کیا تھے، ان کا ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا تھا، ایسا حسن انتظام تھا. ایک آنا اپنے لیے خرچ رکھ لیتے اپنی ذات کے لیے، ایک آنا ان کی ایک بیٹی تھی، بیٹی کو دے دیتے تھے، بیٹی پہ خرچ کرتے. ایک آنا اکابر دیوبند جو علماء کرام تھے، دیوبند کے بڑے بڑے علماء کرام تھے، ان کے لیے وہ رکھ دیتے تھے ان کی دعوت کرنے کے لیے، اور ایک آنا مساکین پہ خرچ کر دیتے تھے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیتے تھے روز کا روز، اور رزق بھی ایسا جو قوت لا یموت، تو جتنا ان کی ضرورت ہے اتنا مل رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ صدقہ بھی ہو رہا ہے، اپنے جو ہے وہ اہل قرابت کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، علماء کا اکرام بھی ہو رہا ہے، مساکین پہ خرچ بھی ہو رہا ہے. اب یہ جو حلال کمائی کا میں یہ بتا رہا تھا کہ حلال کمائی کے اثرات کیا ہوتے ہیں، پاکیزی کمائی کے اثرات کیا ہوتے ہیں. تو وہ کماتے تھے اور وہ ایک آنا روزانہ جمع کرتے رہتے تھے. جب 2-3 مہینے کے بعد اتنے پیسے ہو جاتے جس سے علماء کی دعوت ہو جاتی، تو وہ پیسے لا کر وہ ان حضرات کے حوالے کر دیتے. مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کھانا اچھا بنا دیتے تھے، اچھا پکاتے تھے. وہ جب ان کو پیسے ملتے وہ غسل کرتے، اچھے کپڑے نئے کپڑے پہنتے، بازار سے جا کے کھانا لیتے اور غسل کی حالت میں جو ہے وہ کھانا بناتے. اور جتنے بڑے بڑے ہمارے حضرات تھے وہ کھانا کھاتے تھے. ان حضرات کے بقول جب ہم یہ کھانا کھاتے ہیں، دعوت کھاتے ہیں، تو اس دعوت کھانے کے بعد 1 مہینے تک اس کا نور ہمارے جسموں میں رہتا ہے، اور عبادات کے اندر حلاوت محسوس ہوتی ہے، عبادات کے اندر ہمیں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. تو یہ ہے پاکیزہ کھانا اور حلال کھانے کے اثرات. آج ہم لوگوں نے پاکیزہ کھانا چھوڑ دیا، حلال کھانا چھوڑ دیا، جو حرام کھاتے ہیں تو حرام کے اثرات. ہماری عادت تو یہ ہے کہ زیادہ آئے، بس جیسے بھی آئے. ہم حلال کو حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی. بس بینک سے بھی معاملات چل رہے ہیں، ہمارے جو ہے انشورنس کے معاملات بھی چل رہے ہیں، ہمارے جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ بھی بنے ہوئے ہیں، اور حرام کام بھی کر رہے ہیں. اور ہمیں جو ہے وہ آج کل تو اتنا زیادہ حرام عام ہو چکا ہے، جوا اور فراڈ کی اسکیمیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ آپ ہوٹل پہ جائیں تو آپ کو ایک اسکین
کرنے کے لیے بار کوڈ ملے گا، آپ اس کو اسکین کریں، آپ کو پیسے بل کم مل جائے گا، اور حالانکہ پتہ نہیں یہ پیسے بینک ادا کر رہا ہے آپ کے، تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میکڈونلڈ میں چلے گئے، KFC میں چلے گئے، ہمارے بل کم ہو گیا، پیسے کم ہو گئے، ہم نے بینک کا جو ہے نا بار کوڈ اسکین کیا، اس سے پیسے کم ہو گئے، حالانکہ یہ سود میں ہے، اور ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم حرام کھا رہے ہیں۔ اور پھر اس کی اثرات یہ ہوتے ہیں، جب حرام ہم گھر لے کے جاتے ہیں، ہماری اولاد جب حرام کھاتی ہے تو اس کے اثرات پھر یہ آتے ہیں کہ وہ اولاد پھر والدین کی نافرمان بنتی ہے، وہ باغی بنتی ہے، وہ کبھی بھی اولاد اپنی باپ کی فرمانبردار نہیں ہوگی جس کا باپ اس کو حرام کی لقمے کھلائے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا تم پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ کماؤ۔ کمائی کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ تجارت کے جو اصول شریعت نے بتائے ہیں ان کو ہم جو ہے اس پر عمل کریں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے تجارت کس طرح ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ شخص تجارت کر سکتا ہے، دکان وہ کر سکتا ہے، بازار میں وہ بیٹھ سکتا ہے جس کو تجارت کے مسائل آتے ہیں۔ ہمیں مسائل ہی نہیں آتا۔ اتنی صورتیں جو ہے وہ بے شرح کی اب آ چکی ہیں، اور کتنی صورتیں جو ہے نا وہ اس میں ناجائز کی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ میں ایک جگہ جمعہ پڑھانے جاتا ہوں اور وہ سارا انڈسٹریل ایریا ہے، اور وہاں ایسے ایسے مسائل آتے ہیں اور لوگ اور کہتے ہیں کہ بھائی دیندار لوگ، نماز پڑھنے والے بھی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ دنیا کے معاملات ہی چلانے چاہیے، اور مفتی صاحب سے نہیں پوچھنا، وہ حرام کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ہمارے نماز پڑھنے والے بھی، دیندار حضرات بھی، تو دنیا کے معاملات ہیں یہ ویسی چلاؤ، دنیا کے طریقے کے مطابق چلاؤ، شریعت کے مطابق نہ چلاؤ۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان کے اندر حرام کھانے کا اثرات آتے ہیں، اور پھر اس کے اندر پھر اس کی نسلوں میں اور اس کے اندر، اور پھر وہ جو ہے وہ گھروں کے اندر پھر اسی طرح گناہ کے مادہ پیدا ہوتا ہے، گناہ کے خیالات آتے ہیں، انسان سے گناہ نہیں چھوٹتے۔ تو پہلی نصیحت انہوں نے فرمائی کہ تم پاکیزہ کھاؤ اور حلال طریقے سے کھاؤ، حلال طریقے سے کماؤ۔ اور تیسری انہوں نے اور اسی نصیحت کے اندر ایک یہ بھی فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو پاکیزگی کے ساتھ داخل ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب گھر کے اندر داخل ہو تو ظاہری طور پر بھی انسان صاف ستھرا ہو۔ حضور علیہ السلام جب گھر میں تشریف لے جاتے تو مسواک کرتے ہوئے جاتے تھے۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم گھر میں داخل ہوں تو ہماری بیوی جو ہے وہ اچھی طرح خوبصورت ہو اور بن سنور کے رہے، میں دیکھوں تو مجھے اچھی لگے، تو عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ جب میرا شوہر گھر میں آئے تو وہ بھی صاف ستھرا ہے، ایسا نہ ہو کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے اور خوشبو بھی نہیں لگائی ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام گھر میں جاتے تو مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جاؤ تو پاکیزہ اخلاق کے ساتھ داخل ہو۔ بد اخلاقی کا مظاہرہ گھر والوں کے ساتھ نہیں کرنا، غصے نہیں ہونا بیجا، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو، ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ حضور علیہ السلام کو جتنے غم تھے، جتنی تکلیفیں تھیں، جتنی پریشانیاں تھیں، اتنا غم کسی امت کے فرد کو ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم دنیا کے کسی معاملے میں پریشان ہوتے ہیں اور گھر میں جو ہے پریشان داخل ہوتے ہیں اور بیوی کے ساتھ بھی منہ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں، تو بھائی اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس کے ساتھ تو آپ حضور علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ تو پہلی نصیحت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ فرمائی، پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ کماؤ، گھر میں پاکیزگی کے ساتھ داخل ہو۔ دوسری نصیحت ان کو یہ فرمائی کہ دیکھو جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہیں کرنا، روزانہ یہ اپنا مراقبہ کرو، اپنا معمول بناؤ اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ یہ نہیں کہ یہ جو آج ساری جو غفلتیں ہوتی ہیں، ساری مصیبتیں ہوتی ہیں، انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں، یہ سب اس وجہ سے ہیں کہ آج ہم کو موت یاد نہیں ہے۔ لمبی لمبی امیدیں ہیں، لمبی لمبی خواہشات ہیں، اور جو ہے یہ بھی میں نے کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ اگر ایک انسان صبح اٹھ کر روزانہ یہ سوچ لے کہ میرا آج آخری دن ہے، تو وہ قیدی جس کو یہ پتا ہو کہ میری زندگی کا آج آخری دن ہے، شام کو مجھے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا، بتائیے وہ گناہ کرے گا؟ اس کو دنیا کی کوئی لذت اچھی لگے گی؟ اس کے سامنے گناہ کے اسباب بھی اکٹھے ہوں، وہ پھر بھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کو پتا ہے میرے زندگی کا آخری دن ہے۔
اس کو اچھا کھانا بھی اچھا نہیں لگے گا، اچھا کپڑا اچھا نہیں لگے گا، گناہ بھی اس کو اچھا نہیں لگے گا. وہ کہے گا چھوڑو یار، ایک دن تو ملا ہے اور میں اس میں اپنے رب کو راضی نہ کر لوں، میں اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگ لوں. تو جو انسان روزانہ اس تصور کے ساتھ صبح کرے گا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، اس کو کتنا قیمتی بنائے گا، کتنی قیمتی بنانے کی کوشش کرے گا. وہ لمبی لمبی امیدیں نہیں سوچے گا، بلکہ کہے گا کہ بس یہی میرا آخری دن ہے، اس کی کوئی قیمتی بنانا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کو ہلایا اور فرمایا یا عبداللہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہیں کرنا. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرنا. یعنی ہر روز انسان اپنے دن کو آخری دن سمجھے. آج مسلمان نے آخرت کا جو یہ عقیدہ تھا، موت کا جو یہ عقیدہ تھا، یہ ایسی چیز تھی جس نے ہماری لذتوں کو کم کر دینے والی چیز تھی، انسان کی نیکیاں بڑھانے والی چیز ہے. آج ہم اسی سے غافل ہو چکے ہیں. ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا. مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، میں نے کبھی موت کو یاد کیا کہ نہیں. تو اسی کی وجہ سے انسان سے غفلتیں ہوتی ہیں. اور پھر انسان کی خواہشات، جو ہم نے اتنی ساری خواہشات سوچی بھی ہوتی ہیں، میں نے تو ابھی فیوچر کے یہ پلاننگ ہے، میری یہ پلاننگ ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور اسی کے اندر انسان مگن رہتا ہے اور موت کی تیاری نہیں کر پاتا. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اہم نصیحت ان کو یہ فرمائی کہ جب صبح کرو اپنے دن کو آخری دن سمجھو زندگی کا اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. تیسری نصیحت انہوں نے یہ فرمائی کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دن کے رزق مانگو، ایک دن کا رزق مانگو اور قوت لا یموت مانگو، اور اس کی کوشش نہ کرو کہ میرے پاس بہت زیادہ جمع ہو جائے، اس کی کوشش نہیں کرنا. اور یہ بھی جو ہے، یہ اگر جس انسان کو یہ فکر ہو جائے کہ میرا یہ دن اچھا گزر گیا، میری یہ دن کی میری ضروریات پوری ہو گئیں، اگلا دن کا رب اگلے دن مجھے دے دے گا، تو اس کا سکون سی زندگی گزرتی ہے، ایک اطمینان سی زندگی گزرتی ہے. یہ جو ہم پریشان ہوتے ہیں نا، اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ جمع کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. میرے پاس یہ بھی آ جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. تو اسی جمع کرنے کی فکر میں ہی ہم سے بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم دن رات جو ہے پھر محنت کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، اور آخرت کی فکر میں ہم رہتے ہی نہیں. تو فرمایا تو اپنے لیے تم صرف اور صرف دن کا دن رزق مانگو. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ فکأنما حیزت دنیا بحذافیرہا، جو آدمی نے اپنے گھر کے اندر ایک امن کے ساتھ صبح کی، سکون اور امن کی حالت میں صبح کی، گھر میں کوئی پریشانی نہیں تھی، اور اس کا جسم بھی صحیح سلامت ہے، اللہ نے کوئی بیماری نہیں دی، صحیح سلامت جسم بھی ہے، وعنده قوت یومہ، ایک دن کا رزق اس کے پاس موجود ہے، تو یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس جمع ہو چکی ہیں. آج ہم کتنی فکر کرتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا ہے کہ ہماری نسلیں کھا چکے ہیں، اتنا ہم جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی فکر ہے کہ اس سے بھی زیادہ اور جمع کر لیں، اور بھی فکر ہے اور بھی جمع ہو جائے. حدیث کے اندر آتا ہے ابن آدم کے کبھی پیٹ نہیں بھرتا، ابن آدم کے پاس اگر ایک وادی ہو جائے سونے کی، وہ چاہتا ہے میرے پاس ایک اور وادی ہو جائے، اور اس کا پیٹ تو لم یملا فاہ الا التراب، اس کا منہ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اس کا. ہمارا دل تو چاہتا ہے اور آنا چاہیے، حل من مزید، اور ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری، دوسری سے تیسری، ایک دکان سے دوسری دکان، ایک ملازمت ہے اور اچھا گزارا ہو رہا ہے، پھر بھی جو ہے نا اوور ٹائم لگا کے دوسری ملازمت کرتے ہیں، دن رات کماتے ہیں، گویا کہ یہ کمانے کی مشین ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. رات کو الگ ڈیوٹی ہو رہی ہے، صبح کو الگ ڈیوٹی ہو رہی ہے، اور پھر بچوں کی فکر نہیں ہے، اپنے اعمال کی فکر نہیں ہے، گھر والوں کی فکر نہیں ہے، ان کی تربیت کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ کس طرف میری اولاد جا رہی ہے اس کی کوئی فکر نہیں، بس میں تو ایک کمانے کی مشین ہوں، اچھے سے اچھا زیادہ کما کے ان کو دے دوں. یہ ہماری فکر اور دوڑ ہے، ہمارے ذات کا مبلغ من العلم، یہ ہماری علم کی انتہا ہے، ہماری فکر کی انتہا ہے، ہماری کوششوں کی انتہا ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ بینک بیلنس ہونا چاہیے، پیسہ زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ چیز انسان کو غرق کر دے گی، یہ چیز انسان کو لے ڈوبے گی. تو فرمایا بس اتنا ہو تمہارے پاس جس سے تمہاری ایک دن کی ضرورت پوری ہو جائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اگلے دن اللہ خود مالک ہے،
وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، تم نے جانوروں کو نہیں دیکھا؟ کتنے جانور ہیں دنیا کے اندر، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، بے حساب جانور ہیں۔ کسی جانور کو دیکھا ہے کہ اس نے اپنی پیٹھ پر جو ہے وہ اپنا رزق لے کے پھر رہا ہو؟ کوئی ایک مہینے کا راشن وہ اٹھا کے پھر رہا ہو؟ دیکھا ہے کسی نے؟ قرآن کہتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی نے اپنا رزق لے کے پھر رہے ہوں؟ کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ جب ان کو رزق دیتا ہے، جانوروں کو کبھی بھوکا نہیں سلایا اللہ نے، تو کیا انسانوں کو رزق نہیں دے گا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کے ذمہ ہے رزق دینا۔ تو بس انسان کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے ایک روزی دی ہے، حلال روزی اتنی ہے جس سے اس کے گزر اوقات ہو رہا ہے، وقتی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور جو اس کے روزانہ کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور خوش رہے، اور بقیہ جو کچھ وقت ہے اس کو اپنے اعمال کے اندر لگائے، اللہ کی یاد میں لگائے، اور موت کی تیاری میں لگائے۔ ہم نے دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہنا، ہم نے تو یہاں جانا بھی ہے، قبر کی تیاری میں لگائے۔ کچھ وقت تلاوت میں ہونا چاہیے، کچھ وقت ذکر میں ہونا چاہیے، کچھ وقت علماء کی صحبت میں ہونا چاہیے، کچھ وقت علم اور جو ہے وہ تبلیغ کے لیے، کچھ وقت ہمارا تعلیم اور تعلم کے لیے نکلنا چاہیے۔ اس کے لیے جو کام کرتا ہے تو پھر وہ اپنی آخرت بنا رہا ہے، اور یہی انسان اللہ کے ہاں عقل مند ہے۔ تو یہ تیسری نصیحت جو ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ فرمائی کہ تم زیادہ روزی اور زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ تم جو ہے رزق مانگو اللہ تعالیٰ سے، روز کا روز رزق مانگو، اور اپنے لیے اتنا مانگو جس سے وقت کی ضرورت پوری ہو جائے۔ چوتھی نصیحت جو انہوں نے فرمائی وہ فرمایا دیکھو تم جو ہے اپنی عزت جو ہے اللہ کے حوالے کر دو، اپنی عزت اللہ کے حوالے کر دو۔ تم یہ اپنی عزت جو ہے یہ سمجھو میری عزت تو ہے ہی نہیں، میری عزت کیا، میری عزت اللہ کے سپرد ہے۔ اگر تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچائے، تمہیں کوئی گالی بھی دے، تمہیں کوئی ذلیل بھی کرے، تمہیں کوئی رسوا بھی کرے، اس سے انتقام نہیں لو، اس سے بدلہ نہیں لو۔ آج ہم لوگ جو ہے کیسے ہیں کہ ہم لوگوں کی کوئی جو ہے ذرا سے مجھے ذلیل کر دیں، مجھے جو ہے گالی دے دیں، مجھے کوئی برا بھلا کہہ دیں، ہم تو اس کو پکڑ کر جو ہے وہ ڈبل اس گالیاں دیں گے، ڈبل ہم اس سے انتقام لیں گے۔ اور ہمارے جو ہے اکابر جو ہے نا وہ ایسے نہیں تھے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ برسر عام مجمع کے اندر، بہت بڑا مجمع تھا، تقریر فرما رہے تھے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے دین کا بہت بڑا کام لیا، تو جو اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے حاسدین بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے جو ہے مجمع کے اندر ان کو کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آپ زیادہ باتیں نہیں کریں، آپ تو حرام زادے ہیں، آپ تو حرامی، اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اب دیکھیں وہ جو اتنا سارا مجمع تھا وہ حضرت کے مریدین کا تھا نا، حضرت کے معتقدین کا تھا، حضرت کے لوگ چاہنے والے تھے۔ حضرت اگر ایک اشارہ کرتے اس شخص کی تو ٹکا بوٹی بنا کے رکھ دیتے، اتنا مارتے کہ اس کو سبق یاد آ جاتا۔ لیکن حضرت نے اور کوئی لہجہ بھی تبدیل نہیں کیا، غصے بھی نہیں ہوئے، وہیں پر ہی کہہ دیا بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے والدین کے نکاح کے گواہ آج بھی موجود ہیں۔ کس خوش اسلوبی سے جواب دیا کہ کیا ہو گیا، میری عزت کوئی بھی نہیں، مجھے کوئی ذلیل کرے، مجھے کوئی رسوا کرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے اکابر دیوبند میں سے گزرے ہیں۔ حضرت کے پاس جو ہے حضرت کے زمانے میں جو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ان کے ہم اثر تھے۔ تو یہ حضرت کو جو ہے خط لکھا کرتے تھے، اور ان کے خط کے اندر حضرت کو لکھا کرتے تھے، یہ حضرت کے سے حسد کرتے تھے، تو خط کے اندر کچھ نہیں لکھتے تھے، گالیاں لکھتے تھے، حضرت کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو حضرت آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو حضرت جو ہے جو ان کے مریدین ہوتے تھے، ان کے شاگرد ہوتے تھے، وہ حضرت کے پاس جو خطوط آتے تھے ان کو پڑھ کے سناتے تھے، اور پھر حضرت ان کا جواب لکھوا دیتے تھے۔ تو مریدین نے سوچا کہ حضرت کے پاس یہ جو خط آتے ہیں مولانا احمد خان رضا صاحب کی طرف سے، وہ تو گالیوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، حضرت کو برا بھلائی کہتے ہیں، یہ ہم ان کو نہیں سنائیں گے، اور جو ہے کوئی اچھی بات ہوگی تو وہ سنا دیں گے۔ تو جب کچھ ہفتے میں ایک دو خط ان کے آ جاتے تھے، جب 2-3 ہفتے گزرے ان کا خط ان کو پڑھ کے نہیں سنایا، تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بھائی وہ کیا ہوا، ہمارے دوست کی طرف سے کوئی آج کل جو ہے وہ ہمیں یاد نہیں کیا جا رہا، کوئی خط وغیرہ نہیں آ رہے کیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت آ تو رہے ہیں، تو کہا مجھے سناتے کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ حضرت اس میں تو صرف گالیاں ہی ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟
تو ہم نے کہا کہ اس سے آپ کو جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے، آپ کی دل آزاری ہوتی ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہا بیوقوف میں پریشان نہیں ہوتا، بلکہ میں تو اس کی گالیاں سن کر میں اپنی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، میں سوچ رہا ہوتا ہوں کیا پتہ یہ جو گالیاں دی ہیں، اپنا محاسبہ کر رہا ہوتا ہوں کہ واقعتاً میرے اندر یہ بیماری اور یہ عیوب ہیں کہ نہیں ہیں، اگر ہیں تو میں اس کی ازالے کی کوشش کروں، اگر نہیں ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو ایسا ہے، اور ہمیں کوئی گالی لکھ دے دے، ہمیں کوئی برا بلا کہہ دے، پھر دیکھیں ہم سے کوئی برا نہیں ہے، ہم اس کو کیا حشر کرتا ہے۔ تو حضرت مولانا، میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، اور ملفوظات شیخ الحدیث کے نام سے ان کے ملفوظات چھپے ہیں، مکتبہ لدھیانوی نے شائع کی ہیں۔ اس کے اندر حضرت لکھتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی برا بلا کہتا ہے تو میں جو ہے وہ اس کی برائی کو بڑے توجہ سے غور سے سنتا ہوں، اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ، اور پھر میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، اگر واقعتاً وہ برائی میرے اندر ہوتی ہے، وہ عیب ہوتا ہے، تو میں اس سے اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ہمارے اکابر تو یہ ہیں کہ جو اپنے دشمنوں سے بھی، دشمنوں کی باتوں سے، ان کی جو ہے اعتراضات سے، ان کی گالیوں سے اپنی اصلاح کروا رہے ہوتے ہیں، چاہے جائے کہ ان کو جواب دیں، اور کہتے ہیں اگر نہیں ہوتی تو پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے میرے اندر یہ بیماری اور عیب نہیں ہے جو میرے دشمن نے مجھ پر یہ اعتراض کیا ہے۔ تو چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ دیکھو اپنی عزت اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تمہاری عزت خود کروائے گا۔ تمہیں کوئی برا بلا کہے اس کو جواب دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی گالیاں دے، تمہیں کوئی ذلیل رسوا کرے، تم کہو افوض امری الی اللہ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ پانچویں نصیحت اور آخری نصیحت یہ فرمائی، دیکھو تم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر دو، یہ نہ انتظار کرو، روز اپنا محاسبہ کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کا ایک نسخہ طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ دیکھو رات کو سونے سے 10 منٹ قبل آپ روز کا محاسبہ کریں، اور انسان زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، پچھلے ساری زندگی کے محاسبہ نہ کریں، صرف ایک دن کا محاسبہ کریں، پچھلی زندگی جو گزری وہ سو گزری، ایک دن کا روز کا محاسبہ تو کر سکتا ہے انسان، روز کے دن تو یاد ہوں گے۔ آپ رات کو سونے سے 10 منٹ پہلے اگر ہر انسان صرف 10 منٹ اپنا محاسبہ کر لے، میں نے صبح اٹھا تھا، فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، تہجد کی نماز مجھ سے ہوئی کہ نہیں ہوئی، فجر کے بعد کے جو معمولات تھے مجھ سے ادا ہوئے کہ نہیں ہوئے، مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے کون سا نہیں ہوا، اس کی ایک لسٹ ذہن کے اندر بناتا رہے۔ اگر دیکھتا رہے کہ بھائی یہ دن جو میرا گزرا ہے گناہوں کے اندر گزرا ہے، تو اللہ سے توبہ کرے، اور اگر وہ دن نیکیوں میں گزرا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ شکر، اور اگر کچھ گناہ بھی ہوئے ہیں کچھ نیکیاں بھی ہوئی ہیں، گناہوں پر توبہ کر لیں، نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، آہستہ آہستہ یہ 40 دن اس پر عمل کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھنا گناہ کم ہوتے جائیں گے، نیکیاں بڑھتی جائیں گی، ایک وقت آئے گا گناہ بالکل ختم ہو جائیں گے، انسان دن ایسا گزارے گا کہ وہ نیکیوں والا ہی دن ہو جائے گا۔ تو 10 منٹ بھی اگر ہم اپنے محاسبے کے لیے نکال لیں اور یہ کر لیں کہ جیسا ہی گناہ ہو رات کو سونے سے پہلے ان تمام گناہوں کے دن کے گناہوں کی معافی مانگ کے سوئیں، انشاءاللہ ہم کامران ہوں گے اور اللہ کے یہاں اس حال میں پہنچیں گے کہ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 5 نصیحتیں ایسی نصیحتیں ہیں، کوئی انسان اگر ان پر عمل کر لے اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ تم پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ کماؤ، گھر کے اندر پاکیزگی کے ساتھ داخل ہو۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی جب صبح کرو اپنے آپ کو یہ آخری دن سمجھو زندگی کا اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ تم جو ہے دن کا دن روز کی روزی مانگو، زیادہ کمانے کی زیادہ جمع کرنے کی فکر میں نہ رہو، اگر تمہاری ایک دن کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں بس اتنا بھی کافی ہے، مزید کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ فرمائی کہ تم جو ہے چوتھی چیز یہ فرمائی کہ تم سے اگر گناہ، اپنی عزت جو ہے اللہ کے سپرد کر دو، اپنی عزت اللہ کے سپرد کر دو، تمہیں کوئی برا بلا بھی کہے اس سے انتقام نہ لو، اور اللہ کے حوالے کر دو کہ اللہ میں نے معاملہ آپ کے سپرد کر دیا ہے، اس نے مجھے فلاں موقع پر ذلیل بھی کیا، رسوا بھی کیا، میں اس سے انتقام نہیں لیتا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ تم سے اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو۔ جو آدمی ان 5 نصیحتوں پہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس کی دنیا بھی بھلی ہو جائے گی، آخرت بھی بھلی ہو جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ختم خواجگان ہوگا، اس کے بعد تھوڑی دیر ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔